یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے انصاف کو نئی پہچان دی، جس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ قانون صرف سزا کا نام نہیں، بلکہ قانون کے دل میں بھی ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، محبت کا، انسانیت کا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے فرینک پیریو کی۔ وہ ایک عام سا بچہ تھا، امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر پروویڈنس، ریوڈ آئیلینڈ میں پیدا ہوا۔ دنیا جنگوں اور نفرتوں میں گھری ہوئی تھی، مگر اس بچے کی دنیا تو اپنے والدین کے خوابوں اور غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ فرینک کے والد انتونیو پیریو اٹلی سے ہجرت کر کے امریکہ آئے تھے، دل میں ایک خواب لیے کہ شاید یہ نیا ملک انہیں عزت دے گا، روزگار دے گا، ایک بہتر زندگی دے گا۔ مگر حقیقت خوابوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے، اینٹیں اٹھاتے، عمارتیں بناتے، پسینہ بہاتے، اور شام کو گھر آتے تو ہاتھوں پر چھالے ہوتے، جسم تھکن سے چور ہوتا، مگر چہرے پر مسکراہٹ رہتی، کیونکہ ان کے لیے اصل خوشی اپنے بچوں کو پڑھتا لکھتا دیکھنے میں تھی۔ ایک دن انہوں نے چھوٹے فرینک کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا، ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت مند ہیں۔ محنت سے کبھی نہ گھبرانا، تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ علم ہی تمہیں اس اندھیرے سے نکالے گا جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ الفاظ فرینک کے دل پر نقش ہو گئے۔ غربت کا ماحول۔ فرینک کا گھر چھوٹا سا تھا، دیواروں پر پلستر بھی نہیں تھا، سردیوں میں ٹھنڈ ہڈیوں میں اتر جاتی تھی، مگر ماں رات کو کمبل اوڑھتے ہوئے ہمیشہ کہتی، بیٹا، سردی جسم کو لگتی ہے، حوصلے کو نہیں، ہمت والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ گھر میں اکثر کھانے کے لیے روٹی اور سوپ ہوتا، نئے کپڑے عید یا کرسمس پر ہی ملتے، لیکن ان سب کے باوجود گھر میں محبت کی دولت کم نہ تھی۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کے بچے کچھ بنے، ایسا کچھ کہ دنیا فخر کرے۔ فرینک اسکول جاتا تو جوتے پرانے ہوتے، بستہ پھٹا ہوا ہوتا، لیکن آنکھوں میں خواب نہیں ہوتے۔ استاد اکثر کہتے، یہ لڑکا ایک دن ضرور کچھ کرے گا، اس کی آنکھوں میں امید کی چمک ہے۔ فرینک نے پڑھائی کو اپنی تعلیم، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ دن میں اسکول، شام کو لائبریری، اور رات کو کبھی کبھی والد کے ساتھ مزدوری پر بھی چلا جاتا تھا، کیونکہ گھر کا خرچہ جو ہے وہ بہت مشکل سے چلانا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹاتا۔ ایک دن دو دوستوں نے کہا کہ فرینک، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کھیل کود میں بھی وقت گزارا کرو۔ فرینک نے مسکرا کر جواب دیا، جب تم کھیل رہے ہوتے ہو میں اپنے خوابوں کو حقیقت بنا رہا ہوتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، غربت تھی مگر ہمت اس سے بڑی تھی۔ ہائر سیکنڈری اسکول تعلیم مکمل ہوئی تو فرینک نے پروویڈنس کالج میں داخلہ لیا۔ فیس بھرنا مشکل تھا، مگر اسکالرشپ ملی، چھوٹے موٹے کام کیے اور پڑھائی جاری رکھی۔ یہاں اس نے پہلی بار قانون کی کتابیں دیکھی۔ ایک دن استاد نے کہا، قانون صرف سزا دینے کا نام نہیں، بے انصاف دینے کا نام ہے۔ یہ جملہ فرینک کے دل کو لگا۔ اس نے سوچا، کیا میں ایک دن وہ شخص بن سکتا ہوں جو انصاف دے، اور انصاف ایسا ہو جو لوگوں کے دل جیت لے۔ اس سوچ نے اسے قانون کی دنیا کی طرف دھکیل دیا۔ فرینک کے والد اکثر رات کو بیٹے کو پڑھتا دیکھ کر خاموشی سے آنکھیں پوچھتے، مائیں دعائیں دیتی، خدایا میرا بیٹا کامیاب ہو تاکہ یہ غربت کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے دور ہو جائے۔ ایک دن والد نے مزدوری سے واپس آ کر کہا، بیٹا، آج ہاتھوں پر چھالے زیادہ ہیں، مگر یہ چھالے کل تیرے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں گے۔ یہ سن کر فرینک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ایک دن ایسا مقام ضرور حاصل کرے گا کہ والدین کو فخر ہو۔ پڑھائی کے بعد فرینک نے سفولک یونیورسٹی لا اسکول میں داخلہ لیا۔ یہاں اس نے قانون کی باریکیاں سیکھیں، مقدموں کی کہانیاں پڑھیں اور سمجھا کہ ہر کیس کے پیچھے ایک انسانی زندگی چھپی ہوتی ہے۔ وہ اکثر کہتا، قانون کی کتابیں ہمیں اصول سکھاتی ہیں، مگر انسانوں کی کہانیاں ہمیں انصاف کا اصل مطلب سمجھاتی ہیں۔ یہ تھا فرینک پیریو کی زندگی کا پہلا دور، غربت، محنت، والدین کی قربانیاں اور خوابوں کی بنیاد۔ آگے چل کر یہی بچہ ایک دن دنیا کا ایسا جج بنے گا جو عدالت میں انصاف کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی بانٹے گا، جو لوگوں کو سزا نہیں امید دے گا، جو قانون کو دل کی زبان میں بیان کرے گا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ عام سا لڑکا وکالت کی دنیا میں داخل ہوا۔ جی ہاں،
फ्रैंक कैपेरियो एक आम सा लड़का, ख्वाबों का बोझ दिल में लिए तालीम मुकम्मल करने के बाद जब कानून की दुनिया में कदम रखता है तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था। वो जानता था इसके पास न दौलत है, न पैसा है, न बड़ी सियासी ताकत, मगर इसके पास कुछ ऐसा था जो हर कामयाबी की बुनियाद बनता है: ईमानदारी, मेहनत और वालिदैन की दुआएं। सन 1965 में प्रोविडेंस शहर की एक छोटी सी अदालत, नौजवान वकील फ्रैंक कैपेरियो पहली बार अपनी स्याह कोट और टाई में अदालत में दाखिल हुआ। अदालत की इमारत बड़ी पुरानी थी, दीवारों पर पुराने जजेस की तस्वीरें लगी थी और कमरा अदालत में वकला के चेहरों पर गुरूर और तजर्बे की झलक। एक सीनियर वकील ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, नया लड़का है, सुनो, यहाँ मुकदमे जीतने के लिए अक्ल से ज़्यादा ताल्लुकात काम आते हैं। फ्रैंक ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, मैं मुकदमे जीतने नहीं आया, इंसाफ दिलाने आया हूँ। ये जुमला सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, मगर वो नहीं जानते थे कि ये नौजवान एक दिन इसी अदालत का सबसे मशहूर नाम बनने वाला है। फ्रैंक का पहला मुकदमा एक गरीब मजदूर का था जिस पर गलत तरीके से चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। मजदूर के पास न अच्छे वकील के पैसे थे, न किसी बड़े शख्स से ताल्लुकात। फ्रैंक ने दिन रात किताबें पढ़ी, गवाहों से मिला, सबूत इकट्ठे किए और अदालत में ऐसा मजबूत दलाइल दिया कि जज ने मजदूर को बेगुनाह करार दे दिया। फैसला सुनकर मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ्रैंक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मुझे सिर्फ आज़ादी नहीं दी, तुमने मेरा वकार वापस लौटाया है। ये लम्हा फ्रैंक की ज़िंदगी का पहला बड़ा संग मेल था। उसने दिल में कहा, अगर कानून गरीब की आवाज़ बन सकता है तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ कर दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंक की शोहरत बढ़ने लगी। लोग कहते, ये वकील सिर्फ मुकदमे नहीं लड़ता, ये इंसाफ के लिए लड़ता है। वो हमेशा मुकदमे के पीछे छुपी इंसानी कहानियों को